سڑک پر کھڑی وہ اس وقت وہ شدید طوفانی بارش کا شکار تھی۔ شاید بارش کی وجہ سے ہی سفیان لیٹ ہو چکا تھا، ورنہ وہ تو ہمیشہ وقت سے پہلے ہی اسے لینے پہنچ جاتا۔ اور کافی دیر انتظار کرنے کے بعد اب کالج کا گیٹ بھی بند ہو چکا تھا۔ وہ کھڑے کھڑے مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ بھیگی ہوئی شال کو نچوڑ کر اس نے ایک بار پھر اپنے جسم کے ارد گرد پھیلا لیا۔ سڑک کے کنارے موجود درخت نے اسے کافی حد تک پناہ تو فراہم کی تھی، لیکن بھیگنے سے بچا نہیں پایا۔ اس نے ارادہ کیا تھا کہ وہ پیدل چلتے ہوئے گھر چلی جائے، لیکن بارش نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ غصے کی شدید لہر نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس وقت منہ میں بڑبڑاتے ہوئے وہ سارا غصہ سفیان پر نکالنے کا ارادہ رکھتی تھی، جب دور سے آتی ہوئی گاڑی نے اسے سر اٹھا کر دیکھنے پر مجبور کر دیا، اور وہ اسے دیکھتے ہی دھڑکتے ہوئے دل کو تھام کر رہ گئی۔ کالی مرسیڈیز کو وہ دور سے ہی پہچان چکی تھی۔ اس نے چہرہ جھکا لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس وقت آنے والا شخص اسے پہچان پائے، لیکن شاید وہ اس کی اس کوشش سے پہلے ہی اسے پہچان چکا تھا۔ گاڑی اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ آپ ابھی تک یہیں ہیں انیکا؟ بارش بہت تیز ہے، آ جائے، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح ٹھہرا ہوا لہجہ۔ سامنے بیٹھا شخص نے اتنی بارش کے باوجود اس کی نظروں کو ساکت کر دیا تھا۔ وہ بغیر پلک جھپکائے اسے دیکھتی رہی، اتنی دیر کی جتنی دیر دل نہیں بھرا تھا، اور سامنے بیٹھا شخص ہمیشہ کی طرح اس کی نظروں سے کفت زدہ ہونے لگا۔ مقابل کے چہرے کی سرخ رنگت نے اسے خفت میں ڈال دیا۔ خود کو ملامت کرتے وہ سر جھکا گئی۔ وہ کوئی ساحر تھا جس نے ایک بار کہا اور اس نے خود پر موجود ہر پابندی کو بالائے طاق رکھ دیا۔ بس وہ قدم اٹھا کر گاڑی کے قریب چلی آئی۔ آپ کو زحمت تو نہیں ہوگی؟ اس نے جھک کر اسے دیکھا۔ اگر آپ اسی طرح میرا وقت ضائع کرتی رہیں گی تو پھر شاید۔ اس نے دانستہ طور پر بات کو ادھورا چھوڑ دیا۔ اس کی نظریں اس وقت اسے نہیں دیکھ رہی تھیں، نہ ہی وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھ سکتا تھا۔ انیکا دروازہ کھولتے گاڑی میں آ بیٹھی۔ چند لمحوں کا سفر اس کے ساتھ سہی۔ مجھے میرے گھر سے دور بیرونی سڑک تک چھوڑ دیں، آگے میں پیدل چلی جاؤں گی، اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے خود کو اسے دیکھنے سے باز رکھا تھا، جو اس وقت اس کے بس میں نہیں تھا۔ کالج کا سب سے حسین شخص جو اس کی دھڑکنوں میں دھڑکتا تھا اس کے پہلو میں موجود تھا۔ وہ بے وجہ ہی سر جھکا کر مسکرا دی۔ آپ جانتی ہیں کس طرح مسکرانا پاگلوں کا کام ہوتا ہے۔ وہ اسے بغیر دیکھے ہی سمجھ چکا تھا کہ وہ مسکرا رہی ہے۔ بروقت مدد مل جانے پر بہت خوش ہوں اور آپ کی شکر گزار ہوں۔ اس نے عین لمحے بات کو سنبھال لیا اور پھر پورا وقت کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ وہ علاقے کے سب سے مہذب شخص ندیم بیگ کی بیٹی تھی، انیکا بیگ۔ 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن اور 2 بڑے بھائی اس کے لیے کسی سیکیورٹی گارڈ سے کم نہیں تھے، جو ہر وقت اس پر نظر رکھتے۔ ندیم بیگ ایک مہذب شخص ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا شخص تھا جس نے خود کو خود ساختہ اصول اور پابندیوں میں قید کر رکھا تھا، اور یہ سب کچھ اپنے بچوں پر بھی لاگو کر رکھا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے گھر کا ماحول زیادہ سخت تھا۔ اسے پڑھائی کی اجازت نہیں تھی۔ میٹرک کے بعد ہی اس کی تعلیم کا سلسلہ بند کروا دیا گیا، لیکن وہ بھوک ہڑتال پر اتر آئی۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا، اور سب سے بڑا شوق تھا دنیا داری دیکھنے کا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ابھی سے اس گھر میں قید ہو کر وہ ساری دنیا سے لاتعلق ہو جائے۔ رخسانہ بیگم نے بلاخر اس کی بھوک ہڑتال اور ضد سے تنگ آ کر اس کے بعد کے سامنے فریاد رکھ دی تھی کہ وہ اسے اجازت دیں تاکہ وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکے، اور وہ آگ بگولا ہو گئے۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو بیگم؟ تم جانتی ہو کہ وہ بچی ہے، اور ایک بچی کی ضد میں آ کر میں اپنے اصولوں کے خلاف نہیں جا سکتا۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور وہ جو دروازے پر کھڑی کان لگائے سن رہی تھی، بغیر کسی لحاظ کے اندر داخل ہوئی۔
بابا، میں نے آج تک ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ کی عزت پر حرف آئے، تو پھر آپ کیسے مجھ پر یہ پابندی لگا سکتے ہیں؟ زندگی میں پہلی بار کوئی ندیم بیگ کے مقابل کھڑا ہوا تھا، ان کی اپنی بیٹی، اور اس روز اپنے باپ سے بحث لگانے کے بعد وہ اس وقت واپس آئی جب تک کہ ندیم بیگ نے ہتھیار نہیں ڈال دیے۔ ٹھیک ہے، تمہیں اجازت دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا، جس دن تمہارا پاؤں پھسلا اور مجھے معلوم ہوا کہ میری عزت پر حرف آنے لگا ہے، وہ دن تمہارا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ انہوں نے حکم صادر کر دیا تھا اور اس نے بھی اپنے باپ کو زبان دی تھی کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گی کہ اس کے باپ کی عزت پر حرف آئے۔ اس کے بھائی ابھی اس فیصلے کے خلاف تھے، لیکن پھر باپ کے فیصلے کے آگے انہیں سر جھکا کر خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ وہ آج تک باپ کے فیصلے کے خلاف نہیں گئے تھے۔ سفیان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ اسے کالج چھوڑ آئے اور پھر واپسی پر اسے لے کر بھی آئے، اور وہ اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا رہا تھا۔ وہ وقت سے پہلے ہی کالج کے دروازے پر پہنچ جاتا۔ کالج ان کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، لیکن پھر بھی اسے پیدل آنے جانے کی اجازت نہیں تھی، اور نہ ہی دوسری لڑکیوں کی طرح وہ کسی لوکل بس کا سفر کر سکتی تھی۔ ایک عرصے تک اس نے خود کو اپنے باپ کے اصولوں کے مطابق ڈھالے رکھا، جب تک کہ اس کی پہلی ملاقات کالج کے لیکچرار حذیفہ رضا سے نہیں ہوئی۔ اس روز بھی موسم بے حد خوبصورت تھا۔ بالوں کو چٹیا کی صورت میں کندھے پر ڈالے وہ اپنی شریر لٹوں سے کھیلتی ہوئی راہداری سے گزر رہی تھی جب بے دہانی میں سامنے آتے ہوئے شخص نے اس کے بالکل سامنے آ کر سر اٹھایا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل سامنے کھڑے تھے اور وقت جیسے تھم سا گیا۔ وہ حذیفہ رضا کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں کچھ بھی نہیں تھا، بس خالی پن اور عجیب سی پھیلی ہوئی مصروفیت، جبکہ وہ اپنے سامنے کھڑی نوخیز سی لڑکی کو خود کو انہماک سے دیکھتا پا کر عجیب سے تاثرات کا شکار ہو رہا تھا۔ اور پھر ایک سائڈ سے گزرتے ہوئے وہ چلا گیا۔ پوری راہداری میں خوشبوئیں بکھری ہوئی تھیں۔ محبت صرف لڑکوں پر مہربان نہیں ہوا کرتی، لڑکیاں بھی دل رکھتی ہیں، ان کے بھی جذبات ہوا کرتے ہیں، اور یہ پہلی بار تھا جب وہ ایک لڑکے پر بری طرح دل ہار گئی۔ وہ عمر میں اسے کافی بڑا تھا۔ وہ تب تک اس کی پشت کو دیکھتی رہی جب تک کہ زارا نے اس کے کندھے کو نہیں جھنجھوڑا تھا۔ ادھر کیوں کھڑی ہو اور ایسے کیوں دیکھ رہی ہو انہیں؟ یہ کون ہے؟ اس نے زارا کا پورا سوال ہی نظر انداز کر دیا۔ سننے میں آیا ہے کہ کالج کے نیو لیکچرار ہیں، حذیفہ رضا۔ اوہ سوری سر حذیفہ۔ زارا نے باقاعدہ منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہنسی دبائی اور وہ سر جھکا کر سنجیدگی سے کلاس میں چلی آئی۔ وہ دن بھی عام دنوں کی طرح گزر گیا، کچھ بھی خاص نہیں ہوا تھا، تب تک جب تک کہ وہ اس رات سونے کے لیے نہیں لیٹی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اپنی آنکھوں کو بند کر دیا اور چھن سے حذیفہ کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اس کی پرسنالٹی، اس کا دیکھنے کا انداز، اس کی آنکھوں کی چمک، ایک دوسرے میں پیوستہ انابی لب اور چہرے پر سجی ہوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے پٹ سے آنکھوں کو کھول دیا۔ پورے کمرے میں ایک مخصوص سی خوشبو بکھر گئی، وہی خوشبو جو راہداری سے آ رہی تھی، یا پھر وہ خوشبو کبھی اس سے جدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ پورا دن ہی اس کے دماغ کو معطر کرتی رہی، اور اس رات پہلی بار وہ کسی شخص کے خوابوں سے لپٹ کر سوئی تھی۔ اس رات اس نے اقرار کر لیا کہ وہ پہلی ہی نظر میں حذیفہ رضا کی شدید پسندیدگی کا شکار ہو گئی ہے، اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ وہ جب بھی اسے دیکھتی رہ جاتی۔ اس کا خود پر قابو ختم ہو گیا تھا، اور جلد ہی اسے اقرار کرنا پڑا کہ وہ حذیفہ رضا کو دل دے بیٹھی ہے۔ وہ اس کا سر تھا، اور وہ اس کے سامنے ہی ایک اسٹوڈنٹ۔ اس کے لیکچر کا ایک ایک لفظ اس کے ذہن میں نہیں بلکہ اس کی روح میں اترتا رہتا۔ وہ جس طرح لفظ ادا کرتا، وہ بس اس کے لبوں کو دیکھتی رہتی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اس کے مقابل آ کر کھڑی ہو جائے اور پھر اسے کہے کہ اب وہ اسے پڑھائے تاکہ وہ انہماک سے اسے سن پائے۔
جلد ہی اس کے ارد گرد موجود لوگوں کو بھی علم ہونے لگا تھا کہ وہ پسندیدگی کا شکار ہے، اور سب سے پہلے یہ بات زارا نے نوٹ کی۔ تم بار بار سر کی جانب کیوں دیکھتی ہو؟ آخر کیا ارادہ ہے؟ زارا کی آنکھوں میں فکر تھی، وہ نظریں چرا گئی۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ تم اپنے باپ کو جانتی ہو نا، کیوں اپنے مستقبل کے دشمن بننے لگی ہو؟ زارا نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ پتہ نہیں زارا، مجھے اچھا لگتا ہے انہیں دیکھنا۔ اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ تم پاگل ہو چکی ہو، وہ معتبر درجے پر فائز ہیں، ہمارے استاد ہیں وہ، اور تم ان کے بارے میں ایسا سوچتی ہو؟ زارا نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ جو راز خود سے چھپاتی آئی تھی، اب اسے احساس ہونے لگا تھا کہ اس کی نظریں وہ راز لوگوں کے سامنے بیان کرتی ہیں، اور پھر اس نے گہری خاموشی اختیار کر لی۔ اب وہ اس کے سامنے زیادہ تر نظریں جھکائے رکھتی، لیکن پھر بھی جب وہ بولتا تھا تو وہ دل کو دھڑکنے سے باز نہیں رکھ پاتی تھی۔ وہ اس کے سامنے آتا تو پوری طرح سے اپنے سحر میں مبتلا کر لیتا، اور وہ محبت میں ہار گئی۔ محبت مذہبی لڑکیوں کو بھی ہو جایا کرتی ہے۔ محبت پر کوئی اختیار نہیں ہوتا، یہ اصولوں، پابندیوں اور روایتوں کو نہیں مانتی، یہ حدود کو توڑ کر دل کی جانب گامزن ہوتی ہے، اور پھر دل کو اتنا مجبور کر دیتی ہے کہ وہ سامنے موجود شخص کے لیے دھڑکنا شروع کر دے۔ اور اس کا دل کب حذیفہ رضا کے لیے دھڑکنا شروع ہوا، اسے احساس ہی نہیں ہوا۔ 3 سال اس کی محبت کو عشق میں بدل چکے تھے، اور اب وہ شخص جنون کی طرح اس کے سر پر سوار تھا۔ اس کی نظروں کی تپش تھی، یا اس کے منہ زور جذبات اور جنون کا اندیشہ کہ حذیفہ رضا بھی اسے دیکھتا تو اس کی نظروں میں عجیب سا سوالیہ پن ہوتا۔ وہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ آخر وہ لڑکی اسے اس قدر معصومیت سے کیوں دیکھتی ہے، اس کے سامنے بات کرے تو بات کیوں بھول جایا کرتی ہے۔ وہ جب آس پاس موجود ہوتا تو وہ بنا دیکھے اس کی موجودگی کو کیسے محسوس کر لیتی ہے۔ اسے یہاں بھی وہ چھت پر کھڑا دیر تک اس کے متعلق سوچتا رہا۔ اس کا باپ اچھی خاصی جائیداد کا مالک تھا، گھر میں خدا کا دیا سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے لیے قانون خود بنایا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ ایک جاب سے سٹارٹ لے گا، وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا۔ یہ زمین و جائیدادوں کی مغروری، انا اس کی فطرت میں شامل نہیں تھی۔ زندگی کے 27 سالوں میں وہ کبھی بھی کسی لڑکی کے قریب نہیں گیا، اور نہ ہی اس نے کسی لڑکی کو اپنے قریب آنے دیا۔ اس نے اپنا کیریئر بنانا تھا، اور سارے دوستوں کی محفل میں شریف مشہور ہونے والا شخص ایک معصوم سی بے ضرر لڑکی کے نام سے بدنام نہیں ہونا چاہتا تھا۔ سو اس نے ہمیشہ ہی اس لڑکی کی نظروں کو اگنور کیا۔ وہ جانتا تھا کہ آج کل کی نابالغ اور نوخیز لڑکیاں جب اپنے جذبات میں کسی شخص کو مداخلت کرنے دیتی ہیں تو پھر اسے سر پر سوار کر لیتی ہیں۔ محبت، عشق اور جنون کا سفر کیسے طے کرتی ہیں، اسے اچھی طرح اندازہ تھا۔ سر درد اتنا بڑا کہ اس نے پہلی بار سگریٹ لبوں سے لگا لی۔ سگریٹ، شراب، نشہ، لڑکیاں، محبت، یہ سب نام اس کے لیے اجنبی تھے، اور وہ پوری رات اسے عجیب سے اندیشے نے اسے جگایا۔ اسے نفرت ہوئی تھی اس لڑکی سے جس کی وجہ سے وہ سگریٹ سے آشنا ہوا۔ اسے نفرت ہو رہی تھی اس وقت اس لڑکی سے جس کے جذبات کے آگے وہ اپنی عزت کو قائم نہیں رکھ پا رہا تھا۔ اسے خدشے لاحق ہو رہے تھے کہ اگر وہ اس لڑکی کے نام سے بدنام ہو گیا تو حذیفہ رضا کی بنی بنائی ساکھ منٹوں میں تباہ ہو جائے گی۔ وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اگلے دن ہی جب وہ اسے نظریں اٹھا کر دیکھنے لگی تو اس نے بری طرح سے جھڑک دیا۔ اپنی بے لگام نظروں کو لگام ڈالو محترمہ، یہاں جس مقصد کے لیے تشریف لائی جاتی ہیں وہی کریں تو اچھا ہوگا۔ ذلت کے باعث اس کی رنگت پھیکی پڑ گئی، وہ بس لب کاٹتی سر جھکا گئی، آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ I'm sorry سر، اس نے معافی مانگ لینے میں ہی بہتری سمجھی تھی۔ سب لوگوں کے سامنے اس کا لہجہ بے حد دھیما تھا، لیکن پھر بھی سب لوگ مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ گھر آنے کے بعد کمرے میں بند ہو گئی۔
بری طرح روتی رہی تھی۔ کتنی بار اس نے خود کو ملامت کی تھی، اپنے منہ پر پے در پہ تھپڑ مارے، اپنے بالوں کو نوچ لیا۔ وہ شخص آسمان میں چمکتا ہوا چاند تھا، اور وہ زمین پر پڑا ہوا پتھر۔ آخر وہ اسے کس طرح دستیاب ہو سکتا تھا، جس کی محبت میں وہ دن رات سلگ رہی تھی؟ اگلے چند دنوں تک وہ کالج نہیں جا سکی۔ اس نے گھر میں بتا دیا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ 2-4 دن تنہائی کی نظر ہو گئے، اور اس تنہائی میں اس نے خود کو اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ اس شخص کو نظر انداز کرے، اس کی سوچوں کو دل کے دروازے پر سر پٹکنے سے روک دے۔ آج ایک بار پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ آج کتنے مہینوں کے بعد وہ اس کے سامنے آیا، اور پھر وہ دھڑکتے ہوئے دل کو روک نہیں پائی اور اس کے سامنے ہار گئی۔ اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، نہ اسے نظر انداز کیا اور نہ ہی خود اس سے دور ہو پائی۔ بس گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سفر بالکل خاموشی سے ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ علاقے سے باہر ہی اتر جائے گی اور باپ سے کہہ دے گی کہ وہ پیدل چل کر آئی ہے۔ ویسے بھی اسے کالج سے نکلے ہوئے کافی ٹائم ہو چکا ہے۔ یہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس وقت حذیفہ یہاں موجود تھا، ورنہ شاید وہ ابھی تک اس طوفانی بارش میں کھڑی رہ جاتی۔ لیکن یہ اس کی خوش قسمتی نہیں، زوال تھا کہ سڑک سے گزرتے ہوئے سفیان نے اسے گاڑی میں کسی شخص کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ لیا تھا۔ سرخ چہرے کے ساتھ وہ غصے سے بھناتا ہوا موٹر سائیکل کو موڑ کر گاڑی کے پیچھے ہی لگا چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اندر بیٹھی لڑکی اس کی بہن ہی ہے، جس کی ایک جھلک دیکھتے ہی وہ پہچان چکا تھا۔ لیکن اس وقت کسی غیر مرد کے ساتھ گاڑی میں یہ بات اس کے لیے بالکل ناقابل برداشت تھی۔ وہ گاڑی کے پیچھے ہی موٹر سائیکل دوڑاتا آ رہا تھا۔ آج گھر جانے کے بعد اس کی خیر نہیں۔ وہ ضرور اس سے پوچھے گا کہ آخر اس سے کیا حق تھا کسی کی گاڑی میں بیٹھ کر گھر آنے کا۔ شریف گھرانے کی لڑکیاں ایسے نہیں کیا کرتی۔ اس نے جیسے کہا تھا گاڑی علاقے کی بیرونی سڑک پر ہی رک گئی، اور وہ خاموشی سے اتر گئی تھی۔ بہت شکریہ، اگر آپ نہیں آتے تو شاید… وہ ابھی اپنی بات مکمل نہیں کر پائی تھی جب مقابل نے اس کی بات کو کاٹ دیا۔ میں نے صرف تمہاری مدد کی ہے اور کچھ نہیں، خدا حافظ۔ یعنی وہ اسے روک چکا تھا کہ وہ مزید باتوں کا سلسلہ نہ بڑھائے، اور وہ بد دل سی ہو گئی۔ ابھی وہ گاڑی سے اتری تھی جب سفیان نے قریب آتے ہوئے موٹر سائیکل اس کے قریب ہی کھڑی کی، اور اس نے پلٹتے ہوئے سفیان کو دیکھا۔ ایک پل میں ہی اس کے چہرے کی رنگت زرد ہو گئی، اور سفیان نے سختی سے اسے بازو سے جھنجھوڑ ڈالا۔ اگر کچھ دیر انتظار کر لیتی تو مر نہیں جانا تھا تم نے وہاں پر، وہ کہتے کر اس کے بازو کو سختی سے موڑ رہا تھا، اور وہ چیخ پڑی۔ میں کافی دیر انتظار کرتی رہی تھی، آپ نہیں آئے۔ اس کی آنکھیں چھلکنے کے لیے بےتاب تھیں، اور وہ جو سارا منظر دیکھ کر خاموش تھا جلدی سے گاڑی سے باہر نکل آیا۔ دیکھیں، یہ کافی دیر بارش میں کھڑی رہنے کی وجہ سے بھیگ چکی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل حالات کتنے خراب ہیں۔ میں نے صرف ان کی مدد کی ہے، بس۔ اس نے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ بابو، یہ ہمارا علاقہ ہے، یہاں پر ان بڑی بڑی گاڑیوں کا رعب ہم پر نہیں چلتا۔ گاڑی میں بیٹھو اور ابھی اسی وقت طرف جا کر ہو جاؤ، اور آج کے بعد میری بہن کے ارد گرد بھی دکھائی مت دینا۔ سفیان نے باقاعدہ چٹکی بجاتے ہوئے اسے وہاں سے جانے کے لیے کہا تھا، اور اس وقت اسے غصہ تو شدید آیا، لیکن پھر خاموش ہوتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی وہاں سے نکال کر چلا گیا۔ اس کی نیکی الٹا اسی کے گلے پڑ گئی۔ اسے ضرورت ہی کیا تھی اسے مدد کی آفر کرنے کی؟ کافی دیر وہ انہی سوچوں کا شکار رہا، اور پھر سر جھٹکتے ہوئے گاڑی گھر کی جانب بڑھا دی۔ ویسے بھی سارے دن کے کام کی تھکاوٹ کے بعد اس وقت وہ کوئی ذہنی سٹریس نہیں لینا چاہتا تھا، جبکہ دوسری جانب سفیان اسے گھسیٹتے ہوئے گھر میں لے کر آیا اور اسے آتے ہی صحن میں پھینک دیا تھا۔ ابا، باہر آئیں، ابا۔ کیچڑ سے لتھڑے ہوئے لباس کے ساتھ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی،
جب سفیان تیز آواز میں باپ کو بلا رہا تھا۔ رخسانہ بیگم جلدی سے کچن سے باہر نکل آئیں۔ ان کا دل ہول اٹھا تھا۔ خدا خیر کرے، کیا ہوا ہے سفیان؟ اسے ایسے کیوں پھینکا تم نے؟ انہوں نے کھڑکی سے سارا منظر دیکھ لیا تھا جبکہ وہ دوڑتے ہوئے ماں سے لپٹ گئی۔ آج ہی صرف کچھ دیر لیٹ ہوا ہوں میں، اور آج ہی کسی امیر زادے کے ساتھ اس کی گاڑی میں آئی ہے۔ پوچھیں اس سے، اس کا کیا حق بنتا تھا کسی غیر مرد کے ساتھ آنا، یا پھر یہ پہلے سے اس کے ساتھ مراسم بڑھا چکی ہے؟ سفیان نے ہر حد پار کرتے ہوئے ندیم بیگ کے سامنے ساری حقیقت کھول دی۔ کاشان اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا۔ سفیان کی بیوی بھی اونگتے ہوئے کمرے سے باہر جھانکتی نظر آئی۔ شاید وہ نیند میں تھی اور دلچسپ منظر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں مکمل طور پر کھل چکی تھیں۔ بابا ایسی بات نہیں ہے، وہ میرے کالج کے لیکچرار ہیں، سر ہیں وہ میرے۔ میں تو پیدل آ رہی تھی، لیکن پھر بارش زیادہ اور ندیم بیگ کے تھپڑ نے اس کی آواز کو حلق میں ہی دبا دیا۔ میں نے تمہیں اسی بات سے منع کیا تھا کہ کبھی باپ کو ہار مت آنے دینا، اور آج وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ وہیں کھڑی رہتی مر جاتی، لیکن کبھی تمہاری غیرت گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ تم کسی غیر مرد کے ساتھ یہاں تک آؤ، وہ بھی میری دہلیز تک۔ وہ جلدی سے باپ کی جانب بڑھی تھی۔ اس کے آنسو حلق میں درد کرنے لگے۔ اس نے باپ کو تسلیاں دیتے ہوئے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی تھی، جب نادیہ کی آواز نے اسے پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ اب ایسے ان کوئی ایک ملاقات میں تو گھر تک نہیں چھوڑ جاتا، ضرور اس کے ساتھ پہلے ہی ملاقاتیں ہوتی رہی ہوں گی، کون جانے کالج میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ نادیہ کی زہریلی آواز نے اس کے بھائی اور باپ کو مزید بھڑکا دیا تھا۔ ابا، اس پر بھی بد کرداری کا لیبل لگ چکا ہے، آپ اس کی بھی امیدیں اتار دیں کہ یہ اب آپ کے ہاتھ آئے گی، سفیان نے کہا تھا، اور وہ ایک دم جنونی انداز میں چیختے ہوئے سفیان کی جانب بڑھی اور بغیر بڑے بھائی کا لحاظ کیے اسے گریبان سے تھامتے ہوئے دور دھکیل دیا تھا۔ خاموش ہو جاؤ تم، میں بابا سے بات کر رہی ہوں نا۔ وہ اتنا زور سے چلائی تھی کہ سفیان حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ بات جب برداشت کی حد سے باہر چلی جائے تب انسان ایسے ہی اپنے اندر پھیلنے والے ہنگامے کو باہر لے آتا ہے۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اب یہ بڑے بھائی پر ہاتھ اٹھائے گی۔ نادیہ نے مزید لقمہ دیا اور وہ صحن کے درمیان میں ہی بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ پیٹ ڈالا تھا۔ اس کے رخسار پل بھر میں شدید سرخ ہو گئے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں جانتی ہوں اسے پہلے سے، بلکہ بہت پہلے سے، حد سے زیادہ، خود سے زیادہ، ہر ایک سے زیادہ۔ وہ حذیفہ رضا ہے، میری خاموش محبت جس کے ہاتھوں میں نے صرف نظر انداز ہونا ہی سیکھا ہے۔ اور وہاں کھڑے ہر ایک شخص پر سکوت طاری ہو گیا۔ اس نے اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے جنونی انداز میں اقرار کر لیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے جس قیامت کو دعوت دی ہے وہ قیامت اسے نگلنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ وہ اسے ایک پل میں ہی نگل کر اس کا سارا کھیل ختم کر دے گی۔ محبت انسان کو کتنا بے بس کر دیتی ہے اسے آج اندازہ ہوا تھا۔ ندیم بیگ نے حکم دے دیا کہ اسے کمرے میں بند کر دیا جائے۔ آج کے بعد وہ کالج نہیں جائے گی، اور وہ رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ رخسانہ بیگم تو اس بات پر حیران تھی کہ آخر وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ اس کا بھائی اور اس کا باپ غصے سے آگ بگولا تھے۔ ایک چھوٹی سی غلطی کی بنا پر اسے اتنی بڑی سزا دی گئی، اور اسی سزا سے تنگ آ کر اس نے وہ سب کچھ اگل دیا جو وہ اگلنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے وہ لفظ بھی زبان سے نکال دیے جو تنہائی میں بھی نکالنے سے وہ ڈرتی تھی، اور آج یہی الفاظ اس کے گلے کی زنجیر بن گئے۔ ڈر، خوف، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب وہ ضد پر اٹک چکی تھی۔ اگر گھر والوں نے اسے ضد لگا لی تھی تو وہ بھی اپنی ضد پر قائم تھی۔ اس کے باپ نے کہہ دیا کہ یا تو اسے اگلے 10 دنوں کے اندر اندر راشدہ پھپھو کے بیٹے سے نکاح کرنا ہوگا، یا پھر وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ کر چلی جائے، ان سے ہر ایک تعلق ختم کر کے۔ اس کے بعد وہ جہاں جائے ان کی بلا سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس نے کھڑے ہو کر منہ پر ہی انکار کر دیا۔
میں مر جاؤں گی، لیکن کاشف سے کبھی شادی نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ ایک بد کردار شخص کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتی تھی۔ کاشف وہ نام تھا جو آج تک اس کے آگے پیچھے گھومتا رہا، اسے ہراساں کرتا رہا، لیکن اس کے بھائی اور اس کا باپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے۔ اور آج اس شخص سے شادی کرنے کے لیے اس کی پھپھو احسان جتا رہی تھی۔ اپنا سامان پیک کرو اور اپنا نام و نشان لے کر یہاں سے چلی جاؤ۔ سفیان نے اسے بالوں سے پکڑتے ہوئے اچھا خاصا پیٹ ڈالا تھا، اور اس شام اس نے اپنا سامان پیک کر لیا۔ رخسانہ بیگم بار بار اسے منع کر رہی تھیں کہ وہ یہ قدم مت اٹھائے، لیکن ان کے بس میں کچھ نہیں تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اگر وہ یہاں رہے گی تو ان لوگوں کے ہاتھوں ماری جائے گی، یہ اپنے ساتھ کچھ برا کر لے گی۔ شریعت اور مذہب میں ڈگمگائے ہوئے لوگ جو لڑکی پر ہر طرح کی پابندی ڈال دیتے ہیں، اسے یقین تھا کہ سفیان کے دماغ کو اس وقت نادیہ بھابی نے حد سے زیادہ خراب کر دیا ہے، اور رہی صحیح کسر کو اس کے باپ کے خود ساختہ اصولوں نے پورا کر دیا ہے۔ اس شام وہ باپ اور بھائی کے آنے سے پہلے ہی گھر سے نکل گئی، بس معمولی سامان لے کر۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ لوگ اس تک پہنچ گئے تو یا اسے کاشف کے ساتھ باندھ دیں گے، اور دوسرے معاملے میں موت اس پر حاوی ہو جائے گی۔ لیکن وہ ایک آخری بار محبت کو آزمانے کی کوشش کرنا چاہتی تھی۔ وہ ایک آخری بار اس شخص کے سامنے جا کر اپنی محبت کا اقرار کرنا چاہتی تھی جس کا نام لے کر اس نے خود کو بدنام کر دیا تھا۔ اگر وہ چپ چاپ مر جاتی تو شاید محبت میں شدید ترین بزدل لڑکی کہلائی جاتی، اور وہ بزدل نہیں بننا چاہتی تھی۔ یہ شام کا وقت تھا۔ سرمئی سے شام نے پورے منظر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس وقت باہر لان میں سجے ہوئے ٹیبل کے ارد گرد گھر کے سبھی نفوس چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے جب اس کی نظر داخلی دروازے پر پڑی۔ وہ گیٹ کے سامنے کھڑی چھوٹی سی لڑکی نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی تھی۔ گارڈ شاید اسے وہاں سے بھیجنا چاہتا تھا، لیکن وہ بار بار گیٹ کے اندر داخل ہو کر اندر آنے کی ضد کر رہی تھی۔ اس نے سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں پہچان لیا کہ وہ لڑکی کون تھی، اور پھر کپ رکھتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ گھر کے باقی افراد بھی اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے، اور تب تک وہ گارڈ سے خود کو آزاد کرواتے ہوئے بھاگ کر اس کی جانب آ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کی دھڑکنیں تھم سی گئیں، جیسے کوئی قیامت اس کی جانب آ رہی ہو، اور پھر ان کے نزدیک آتے ہوئے اس نے سب کو نظر انداز کر دیا۔ وہ خود کو حیرت سے تکتا پا کر حذیفہ کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی، اور حذیفہ رضا پہلی بار شدت خوف سے کانپا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ قدم واپس ہٹا لے، وہ اسے پہچاننے سے انکار کر دے، لیکن اس کی نظریں ہی بتا رہی تھیں کہ وہ اسے پہچانتا ہے۔ روئی ہوئی آنکھیں، بے تحاشا سرخ اور زرد چہرہ جس میں خوف کی آمیزش تھی، تھرایا ہوا وجود، سر پر لپیٹا ہوا حجابی صورت میں دوپٹہ اور کندھے پر پھیلائی ہوئی شال۔ وہ بس حذیفہ کو دیکھ رہی تھی، اور حسن رضا صاحب نے بات کو سمجھنے کے لیے اس کی جانب دیکھ کر سخت لہجے میں پوچھا تھا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ ان کا لہجہ سخت تھا، لیکن اس نے سب کو نظر انداز کر دیا تھا۔ میں سب کچھ چھوڑ کر آ گئی ہوں آپ کی خاطر، صرف محبت کو آزمانے کے لیے، آپ کے سامنے اس چیز کا اقرار کرنے کے لیے کہ میں پچھلے 3 سالوں سے حذیفہ رضا کی محبت میں پور پور ڈوبی ہوئی ہوں۔ میری محبت میرا جنون ہے۔ وہ شدت سے رو رہی تھی، آسمان سے بوندیں گرنے لگیں۔ یہ کسی فلم کا سین نہیں، اس کی زندگی کی حقیقت تھی۔ اگر وہ آج ٹھکرائی جاتی تو شاید زندگی بھر کے لیے ٹھکرا دی جاتی۔ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ کپڑوں سے بھرا ہوا بیگ اپنی ضلالت پر دروازے میں ہی بکھرا ہوا رو رہا تھا، جبکہ سب نفوس کے چہروں پر چھائی ہوئی حیرانی مزید سنجیدگی اختیار کرتی جا رہی تھی۔ حسن رضا صاحب نے سرخ آنکھیں حذیفہ کے چہرے پر گاڑ دیں، اور حذیفہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہا تھا، بس اس کی آنکھوں کو برستا ہوا دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے حذیفہ؟ ان کے لہجے کی دھار ہی سارے منظر کو خوفزدہ کر دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ آج تک اپنی اولاد پر ایسے ہی چھائے ہوئے تھے۔ اگر میرے ساتھ نہیں چل سکتے
تو مجھے ٹھکرا دو حذیفہ، تاکہ اس بھڑکتی ہوئی محبت کی آگ کو قرار آ جائے۔ میں نے سب کے سامنے آپ کا نام لے کر کہہ دیا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ میں محبت کے بدلے محبت مانگنے نہیں آئی، لیکن میں ایک آخری بار اقرار کرنے آئی ہوں، تاکہ میری محبت کبھی بزدلی کا شکار نہ ہو جائے۔ میرے بعد کوئی یہ نہ کہتا پھرے کہ اس لڑکی نے بد کرداری دکھائی۔ آپ گواہ رہنا، میں نے صرف محبت کی ہے۔ اس کی باتوں میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہی اسے پانے کی طلب اور نہ ہی ساتھ مانگنے کی بھیک۔ وہ بس اپنی محبت کا یقین دلا رہی تھی۔ حذیفہ، یہ لڑکی کیا بکواس کر رہی ہے؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ وہ قدم اٹھاتے ہوئے حذیفہ کی جانب بڑھے تھے جب علی نے آگے بڑھ کر انہیں سنبھال لیا تھا۔ بابا، میں بات کرتا ہوں، رک جائیں پلیز۔ اور پھر وہ پلٹ کر حذیفہ کو دیکھنے لگا۔ حذیفہ، آخر تم بول کیوں نہیں رہے کہ تم اس لڑکی کو نہیں جانتے؟ کون ہے یہ لڑکی اور کیا چاہتی ہے؟ وہ بات کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ بات یہیں سے مر جائے۔ کیا ہو جاتا اگر اس روز حذیفہ رضا اسے پہچاننے سے انکار کر دے؟ کیا ہو جاتا اگر وہ قدم واپس اٹھاتے ہوئے کہہ دے اس نے کبھی کوئی وعدہ ہی نہیں کیا تھا، اس نے تو اس کی محبت کو کبھی حوصلہ افزائی نہیں بخشی تھی؟ حذیفہ نے سر جھکا لیا، سارا منظر خاموش تھا۔ یہ فیصلے کا وقت تھا۔ دھڑکنیں کانوں میں رقص کر رہی تھیں، جیسے آنے والے اندیشے سے خبردار کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بس پترائی ہوئی نظروں سے حذیفہ کو دیکھ رہی تھی جب اس کے لبوں نے حرکت کی۔ بابا، یہ انیکا ہے، انیکا بیگ۔ میں اسے اپنانا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس وقت اس کی نظریں انیکا کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جس نے آنکھوں کو موند لیا۔ ایک سکون اس کے چہرے پر چھایا تھا، لیکن زہریلا سکون جس میں حد سے زیادہ اذیت تھی۔ یہ اذیت بھی کم نہیں تھی کہ اس شخص نے اسے اپنانے کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیا۔ کبھی نہیں سوچنا بھی مت۔ اس لڑکی کو ابھی اور اسی وقت یہاں سے بھیجو۔ اگر تم نے اس بار اپنی مرضی چلانے کی کوشش کی تو تم جائیداد سے آگ کر دیے جاؤ گے حذیفہ، اور میرا نام بھی تمہارے ساتھ نہیں رہے گا، یاد رکھنا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ دھاڑے تھے۔ ندرت بیگم تو اپنے بیٹے کے الفاظ سن کر ہی حیران تھی۔ وہ اپنے شوہر کو اچھی طرح جانتی تھیں۔ اگر انہوں نے کہہ دیا سو کہہ دیا حذیفہ۔ تمہاری زندگی میں ایسا کچھ نہیں تھا میرے بچے۔ یہ اچانک یہ لڑکی کہاں سے آ گئی؟ اور یہ سب کچھ؟ انہیں اپنے بیٹے پر یقین تھا، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے آج تک کبھی کسی لڑکی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ ماں سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود آج ایک لڑکی کے لیے سب کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور وہ لڑکی بس سر جھکائے رو رہی تھی۔ گارڈز کو بلاؤ علی، اسے ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکالو۔ یہ لڑکی یہاں نہیں رہ سکتی۔ کم نسل اور کم ذات لوگوں کی میرے گھر میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور حذیفہ جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ لڑکی میری محبت ہے، میں اسے اپناؤں گا، اور ابھی اور اسی وقت اس سے نکاح کروں گا۔ اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ علی نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ پاگل مت بنو حذیفہ، یہ فیصلہ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اسے ابھی یہاں سے بھیجو، یہ سب کچھ بعد میں دیکھا جائے گا۔ اور اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے نرمی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ شاید سہارا لینا چاہتی تھی اس شخص کا جو اس کے سامنے کسی دیوار کی طرح ڈٹ کر کھڑا تھا۔ نہ جانے کیوں دل خدشوں سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ وہ آج بھی ٹھکرا دی جائے گی، لیکن آج اس کی محبت کو جو مقام بخش دیا گیا تھا، اسے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اس نے قدم واپسی کے لیے اٹھائے ہی تھے جب حذیفہ نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے اپنے مقابل لا کھڑا کیا تھا۔ یہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، اس کا میرے سوا کوئی نہیں ہے بھائی، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ وہ بھی چیخ پڑا تھا، اور اسی وقت حسن رضا صاحب نے حکم دے دیا تھا کہ آنکھ نامہ تیار کرواؤ اور ساتھ میں وکیل کو بلوا کر میری وصیت بھی لکھوا دو۔ میری جائیداد یا میرے نام سے حذیفہ رضا کا کوئی تعلق نہیں۔ آج سے یہ صرف حذیفہ ہے۔ حسن رضا کا بیٹا حذیفہ رضا مر گیا۔ یہ سخت نہیں، سخت ترین فیصلہ تھا، اور اس روز اس نے اذیت سے سر جھکاتے ہوئے یہ فیصلہ تسلیم کر لیا۔ کس کس نے نہیں سمجھایا تھا،
اس کی بہن اس کے قدموں سے لپٹ گئی تھی۔ اس کی ماں نے بے بسی سے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، اور اس کا باپ جس نے ہر رشتے سے ہی آزاد کر دیا۔ علی سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا کہ اس لڑکی کو واپس بھیج دو، لیکن نہ جانے کیوں وہ سب کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ گھر میں قاضی کے ساتھ ساتھ وکیل کو بھی بلوا دیا گیا۔ اسے میں باپ کے نام کے ساتھ ساتھ جائیداد سے بھی آگ کر دیا گیا تھا۔ سب کچھ پل بھر میں علی کے نام منتقل کروا دیا گیا تھا، جبکہ وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ نکاح کرو اور جاؤ یہاں سے۔ صرف آج کی رات بھی اسے وہاں رکنے کی اجازت تھی، اور صبح کا سورج نکلنے سے پہلے اسے یہاں سے چلے جانا تھا۔ ندرت بیگم کی طبیعت شدید خراب ہو چکی تھی۔ چند گواہوں اور قاضی کے درمیان ہی ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا گیا، اور وہ انیکا بیگ سے انیکا حذیفہ رضا بن گئی۔ اس کی محبت، اس کی جنون، سب کو قرار تو ملا تھا، لیکن جیت نہیں ہو پائی تھی۔ وہ شخص اس کی خاطر سب کچھ ہار گیا تھا۔ اس کی عزت، اس کی ساکھ، اس کا مقام، سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اور صرف اس کی خاطر اسے اندازہ تھا اس شخص کا احسان وہ کبھی نہیں اتار سکتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی اس سے محبت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ اس کی پسندیدہ لڑکی ہے۔ اس نے صرف اس کی عزت بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے، اور شاید کوئی جذباتی رد عمل۔ وہ رات ہنگامہ خیز تھی۔ نکاح کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے ہی حذیفہ کے کمرے میں آئی۔ حذیفہ نے حکم دیا تھا کہ بیگ تیار کر لو، اسے ابھی یہاں سے جانا ہے، جبکہ ندرت بیگم کی خراب طبیعت کی وجہ سے اسے کمرے میں آتے آتے 2 بج گئے۔ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوا، وہ صوفے پر بے آرام سی حالت میں سر ٹکائے آنکھیں موندے سو رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات اسے دیکھتے ہی سخت ہو گئے۔ بالآخر وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ اس لڑکی نے اپنے ساتھ ساتھ اس کی عزت بھی تباہ کر لی۔ آج اگر وہ اسے پہچاننے سے انکار کر دیتا تو شاید اس کے رشتے بچ جاتے، لیکن محبت کا بھرم ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جانا تھا۔ جو بھی تھا، لیکن اسے اس بات کا یقین تھا کہ وہ لڑکی اسے جنون کی حد تک چاہتی ہے۔ اس کے چہرے پر بھیگے بھیگے آنسوؤں کے نشانات بتا رہے تھے کہ اس نے پورا دن روتے ہوئے گزار لیا تھا۔ بیڈ پر پڑے ہوئے بیگ کو دیکھ کر وہ قریب بیٹھ گیا اور اذیت سے سر جھکا دیا۔ اس روز وہ پہلی بار رویا تھا۔ اپنی ماں سے بچھڑتے وقت، ایسا حویلی کو الوداع کہتے وقت، اسے اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ سب کچھ اسے چھن گیا، لیکن اسے اس بات کا افسوس ضرور تھا کہ وہ سب کچھ وہ حاصل نہیں کر پایا جس سب پر وہ حق رکھتا تھا، جس سب کے لیے اس نے اپنے باپ کے مد مقابل آ کر آواز اٹھائی تھی۔ وہ عزت، وہ مقام، وہ شہرت، وہ ہمیشہ کے لیے باغی مشہور ہو جائے گا۔ جس نے اپنے باپ سے بغاوت کر ڈالی، وہ بھی ایک ایسی لڑکی کے لیے جسے وہ جانتا ہی نہیں تھا، جس کی کم عمری کے جذبات نے اس کی بنی بنائی عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ فجر کی نماز کے بعد ہی وہ ہمیشہ کے لیے اس حویلی سے نکل گیا۔ کچھ بھی ساتھ نہیں لے کر گیا تھا، نہ ہی اس کے پاس کچھ تھا جسے وہ اپنے ساتھ لے کر جاتا۔ اس نے آخری بار الوداع کہتے ہوئے نظروں سے اس حویلی کو دیکھا تھا اور پھر وہاں سے نکل آیا، جبکہ اس کے پیچھے ہی وہ قدم اٹھاتے ہوئے وہ بھی اس کے قدم سے قدم ملانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ شاید ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ حذیفہ رضا کے مقام کو حاصل کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ ایسا شخص تھا جو اس کی نظر میں ایک اونچا مقام اور مرتبہ رکھتا تھا جس کے قریب جانے کا بھی وہ تصور نہیں کر سکتی تھی۔ نکاح کے بعد تک اس وقت تک کوئی بات نہیں ہوئی تھی ان دونوں کے درمیان، اور نہ ہی حذیفہ نے اسے مخاطب کرنا ضروری سمجھا تھا، بلکہ وہ تو اسے نظر بھر کر دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ شہراز نے اس کے لیے وقتی طور پر رہائش کا بندوبست کر دیا تھا۔ اس نے شہراز کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا، اور شہراز نے ہی اسے اپنے فلیٹ میں جگہ دی تھی۔ میں تمہیں اس کا کرایہ ادا کروں گا۔ شہراز ایسے نہیں، میں کچھ بھی لینے کا حقدار نہیں ہوں، بلکہ شاید میں خود بھی کچھ نہیں ہوں۔ وہ اس وقت حد سے زیادہ مایوس تھا، اور شہراز کو اس کی ہاں میں ہاں ملانا ہی بہتر لگا۔ ٹھیک ہے،
لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فلیٹ کی چابی اسے پکڑاتے ہوئے شہراز نے اس کے کندھے پر تھپکی دی تھی اور وہ ہارتے ہوئے بوجھل قدم اٹھا کر اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پاس سیونگ میں پڑی ہوئی تھوڑی سی رقم تھی جس سے وہ آغاز تو کر سکتا تھا، لیکن وہ عزت واپس کیسے آئے گی؟ ماں کی، وہ اپنوں کی محبت اور اعتماد، لوگ کہیں گے کہ پیشے کی آڑ میں وہ کم عمر لڑکیوں کے دلوں سے کھیلتا رہا۔ وہ جذبات کو مجروح کرنے والا شخص نہیں تھا۔ شہراز کھانا لے کر آیا تھا اور کھانا ویسے ہی ٹیبل پر پڑا تھا۔ پوری رات کی اذیت کم نہیں تھی۔ وہ کھانا لے کر اس کی جانب بڑھی۔ بیڈ پر کھانا رکھتے ہوئے وہ اس کے قدموں میں روتے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ میرا خود پر کوئی اختیار نہیں تھا، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، لیکن میں آپ سے معافی بھی طلب نہیں کر سکتی، اور نہ ہی میں اس قابل ہوں کہ سب کے بدلے ایک سوری بول کر خود کو رہائی بخش دوں سر۔ وہ اس کے گھٹنے پر سر رکھتے ہوئے رو پڑی تھی اور حذیفہ نے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ تم یہ حق بھی نہیں رکھتی کہ حذیفہ رضا کے قریب آؤ۔ تمہاری جوانی کی آگ نے سب کچھ برباد کر دیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنے جذبات کو لگام دو۔ آخر ایسی بھی کیا مجبوری تھی جو تمہیں میرے مقابل آنا پڑا؟ جب تمہیں میرے سامنے آ کر اقرار کرنا پڑا، جبکہ تمہارے ان گھٹیا جذبات سے میں بہت پہلے سے واقف تھا اور انہیں لگام بھی ڈالنا چاہتا تھا، لیکن افسوس کہ تم میرے سامنے ایک عزت کا مقام رکھتی تھی۔ اسی حذیفہ سے اتنی نفرت کی امید نہیں تھی، لیکن اتنی نفرت کرنا اس کا حق بنتا تھا۔ اس نے کھانے کے 2 لقمے لیے اور سونے کے لیے لیٹ گیا، جبکہ وہ برتن اٹھا کر اس کمرے سے ہی چلی گئی تھی۔ اس شخص کا نام اسے حاصل ہو چکا تھا، یہی اس کے لیے زندگی بھر کا سرمایہ تھا۔ ضروری تو نہیں تھا کہ وہ اس کے قریب آتا، اس سے محبت کا اقرار کرتا یا حق جتاتا۔ اس نے سب کی خواہش ہی نہیں کی تھی۔ بعض اوقات محبت ہمیں جلد باز بنا دیتی ہے۔ ہم اتنی جلد بازی پر اتر آتے ہیں کہ ہمیں اپنے سوا کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ اگر اسے اندازہ ہوتا کہ اس نے یوں اس کی زندگی میں داخل ہو کر اسے خود سے کتنا بدگمان کر دیا ہے، تو شاید وہ اس کی زندگی میں کبھی آنے کا تصور ہی نہ کرتی۔ غلطی اس کی بھی نہیں تھی، اس نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ وہ حذیفہ کو اپنائے گی، بلکہ اس روز اگر سفیان اسے نہ دیکھتا تو شاید وہ کبھی بھی حذیفہ کے سامنے اقرار نہ کر پاتے۔ اتنا بڑا تماشا لگنے کے بعد جب اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کہیں کی نہیں رہی، اب حذیفہ کی دہلیز سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں تھی جو اسے عزت اور تحفظ بخش سکتی۔ شاید وہ محبت میں خود غرض ہو گئی تھی جو اس نے اتنی خود غرضی دکھائی۔ آنے والے دن میں وہ کالج تو گیا، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ اپنا مقام نہیں بنا پایا۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہاں موجود لوگ اسے معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہیں، جیسے اس کے پیٹھ پیچھے سرگوشیاں ہوتی ہیں، جیسے اس پر بدکرداری کا لیبل لگا دیا گیا ہے۔ گھر میں موجود اس لڑکی کے ساتھ اس کے کوئی تعلقات نہیں تھے، اور صرف 10 دنوں کے اندر اندر ہی اس نے وہ جاب چھوڑ دی۔ وہ علی سے رابطے میں تھا، لیکن کم۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی ضروریات کا بوجھ علی کے کندھوں پر ڈالے یا پھر ان لوگوں پر ڈیپینڈ کرے۔ اس کے باپ نے اسے ہر جانب سے بلاک کر دیا تھا، یعنی ان کی زندگی میں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جبکہ وہ علی کے نمبر پر ہی ماں سے بات کر لیا کرتا، وہ بھی حسن صاحب کی غیر موجودگی میں، ورنہ وہ اتنی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ گھر والوں سے رابطہ رکھتا۔ علی بھی ان سے چھپ کر اس سے رابطہ کیا کرتا۔ علی نے اپنی مدد کی پیشکش کی تھی، لیکن اس نے چھوٹتے ہی انکار کر دیا۔ 10 دنوں کے اندر اندر ہی اس نے کالج سے ریزائن کر لیا۔ وہ مزید وہاں جاب نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ارد گرد اپلائی کیا، لیکن اتنا جلدی عزت دار مقام پانا آسان نہیں تھا۔ انیکا کے گھر والوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس نے نکاح کر لیا ہے، اور اس چیز نے اس کے باپ کو مزید بدگمان کیا تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ نکاح کرنے والا شخص شہر کا جانا مانا بزنس مین کا بیٹا حذیفہ رضا ہے۔ وہ زارا سے مکمل رابطے میں تھی۔ زارا کے نمبر سے ہی وہ ماں کے ساتھ بات کر لیا کرتی تھی، اور دوسرے لوگوں نے اس کے ساتھ رابطہ رکھنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔
وہ بس ماں کو تسلی دے دیا کرتی کہ وہ بہت خوش ہے، اور شاید وہ حذیفہ کے ساتھ خوش تھی بھی۔ حذیفہ اس سے بات نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے سر پر ایک سائے کی طرح موجود تھا۔ اس کا نام اس کے نام کے ساتھ موجود تھا، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ گھر کے کام کاج کیا کرتی، حذیفہ کا مکمل خیال رکھتی۔ گھر میں ایک عورت کی ساری ذمہ داریاں اس نے بخوبی سر انجام دی تھیں، اور حذیفہ بھی آہستہ آہستہ اس کا عادی ہو چلا تھا۔ اب اسے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں رہا کرتی۔ اس نے حذیفہ سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ جاب کرنا چاہتی ہے، لیکن حذیفہ نے انکار کر دیا۔ میں ابھی اس قابل ہوں کہ تمہیں 2 وقت کا کھانا میسر کر سکوں۔ اسے شاید برا لگا تھا، وہ بس سر جھکائے واپس لوٹ آئی۔ حذیفہ زیادہ بحث نہیں کیا کرتا، نہ ہی اسے زیادہ مخاطب کیا کرتا تھا۔ شاید وہ ابھی بھی اس سے بدگمان تھا۔ انیکا نے کافی بار بدگمانی کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن حذیفہ نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا تھا۔ شراز نے آفر کی تھی کہ جب تک اسے کوئی معقول جاب نہیں مل جاتی، تب تک وہ اس کے آفس میں معاملات ہینڈل کر سکتا ہے، اور جب کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو ایک بار پھر اسے شراز کی بات ماننا پڑی۔ لیکن وہ مسلسل اسی کوشش میں تھا کہ اسے کوئی اچھی جاب مل جائے۔ نکاح کو 2 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا، اور ان 2 مہینوں میں حالات نے اسے جتنا ستایا تھا صرف وہ جانتا تھا اور خدا کی ذات۔ لیکن حالات کے گرداب میں پھنس کر وہ خود کو ہمیشہ مایوس ہونے سے باز رکھتا۔ اس روز کافی دنوں کے بعد زارا نے اسے کال کی تھی، اور وہ کام کرتے ہوئے زارا سے بات کرنے لگی۔ اس وقت وہ بریانی بنا رہی تھی، کیونکہ حذیفہ بریانی بہت شوق سے کھاتا تھا۔ موبائل کان سے لگائے وہ جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی، جب زارا نے شوق سے لہجے میں پوچھا تھا، آج کہیں تم لوگوں کا رومانٹک ڈیٹ منانے کا ارادہ ہے جو اتنا اہتمام کر رہی ہو؟ اور وہ مسکرا دی۔ چہرے کی رنگت خود بخود ہی سرخ ہو گئی۔ حذیفہ کی ہمراہی میں وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ بھلے ہی وہ اس پر توجہ نہیں دیتا تھا، لیکن یہ احساس ہی کافی تھا کہ اس کے پاس حذیفہ رضا موجود ہے۔ جی نہیں، اتنا رومانس کبھی نہیں جھاڑا۔ ویسے بھی میں ایک ان رومانٹک بندے کی بیوی ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ زارا کے ساتھ بات کرتے ہوئے وہ کافی کمفرٹیبل رہا کرتی تھی۔ نہ کرو، کالج میں تو سر حذیفہ کافی رومانٹک نظر آتے تھے۔ زارا کسی اور ہی موڈ میں تھی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہر رات ہی وہ تمہیں کافی رومانٹک ٹائم دیتے ہوں گے۔ اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ 2 مہینوں میں وہ پہلی بار اس قدر کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ وہ تمہارے خیال میں ہی رومانٹک ہے، اور حقیقت اس سے مختلف ہے۔ محترم کبھی میرے لیے ایک پھول تک نہیں لے آئے، اور تم رات رات بھر جاگنے کے بارے میں بات کرتی ہو۔ اس نے پلٹ کر دروازے میں دیکھا تھا اور تھم سی گئی۔ زارا کچھ بات کر رہی تھی، موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹتا چلا گیا۔ سب کچھ تھم چکا تھا۔ اس کی دھڑکنیں تیز تھی اور مقابل کی آنکھیں سرخ۔ وہ قدم اٹھاتے ہوئے اس کے نزدیک سے نزدیک تر آ رہا تھا۔ ہیلو ہیلو کرنے کے بعد زارا نے کال کاٹ دی تھی۔ وہ قدم اٹھائے دیوار کے ساتھ لگ گئی، جبکہ وہ اس کے اس قدر قریب تھا کہ اس کی سانسیں انیکا کی گردن کو جھلسا رہی تھیں۔ اس نے پھولی ہوئی سانس سے وضاحت دینی چاہی، جب حذیفہ نے سختی سے اس کا منہ اپنی جانب موڑا تھا۔ یہی سب کچھ پانے کے لیے تو تم نے مجھے حاصل کیا ہے، وہ بھی اتنی کوششوں کے بعد، اور اگر تمہیں یہ سب کچھ ہی نہیں مل پایا تو خسارہ تو ہوگا۔ وہ شاید غلط سمجھ رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے، میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا۔ میں سب کچھ اپنے کانوں سے سن چکا ہوں، اور ویسے بھی یہ کچھ غلط نہیں ہے۔ تم حق رکھتی ہو، تم نے مجھے حاصل کیا ہے تو یہ سب کچھ تو ہونا چاہیے، ورنہ شاید تم کسی اور دہلیز پر چلی جاؤ۔ اس نے آج حد ہی پار کر دی تھی۔ چلو آؤ، آج میں تمہیں اپنے رومانٹک انداز سے واقف کرواتا ہوں، تاکہ تمہارا یہ شکوہ بھی ختم ہو جائے کہ تم نے حذیفہ کے رومانٹک موڈ کو نہیں دیکھا۔ اس کی جانب جھک کر اس نے اس کی کمر کو تھام کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا، اور پھر جھکتے ہوئے وہ اس کے لبوں کو شدت سے چھونے لگا۔ اپنی ساری شدت کو اس کے لبوں پر انڈیلتے ہوئے وہ اس کی پھولی ہوئی سانسوں کو بحال ہونے دینا چاہتا تھا، جبکہ خون کے ننھے سے قطرے اس کے لبوں پر نمودار ہو گیا، جس سے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے
اس نے جھک کر اسے بازو میں اٹھا لیا تھا۔ تمہیں فکر نہیں کرنی چاہیے۔ میں وہی سر حذیفہ ہوں جس کی پرسنالٹی سے، جس کی باڈی سے انسپائر ہو کر تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اتنا بڑا کھیل رچانا پڑا تمہیں۔ وہ مزاحمت کرتی رہی تھی، لیکن اس کی کسی بھی مزاحمت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے حذیفہ نے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ آج جو کچھ اس نے سنا تھا وہ اس کی جانب سے مزید بدگمان ہو چکا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس طرح کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس پر جھکتے ہوئے وہ لبوں سے گردن تک آیا اور گردن سے وہ اس کے پورے جسم پر قابض ہوتا چلا گیا۔ اپنی شدتیں اس کے وجود میں انڈیلتے ہوئے اسے اچھی طرح باور کروا چکا تھا کہ وہ اسے کیا سمجھتا ہے۔ شاید ایک بد کردار لڑکی، شاید ایک ایسی لڑکی جسے جوانی کی آگ سکون نہیں لینے دے رہی۔ اس رات حذیفہ نے اسے بری طرح توڑ دیا تھا۔ اس نے حذیفہ کو پانا چاہا تھا، لیکن اس طرح نہیں۔ اسے شدید شرمندگی کے گڑھے میں دھکیلتے ہوئے وہ اسے کمرے سے چلا گیا، لیکن وہ پوری رات ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہی۔ محبت صرف لڑکوں کا کام نہیں ہے۔ مرد اگر محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کو جنون کا نام دیتے ہوئے اسے وہ سب کچھ دستیاب کر دیا جاتا ہے جس کی وہ طلب رکھتا ہو۔ لیکن لڑکی اگر محبت کرے تو اس کی محبت پر بد کرداری کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ معاشرہ بے حد منافق ہے۔ جہاں سگریٹ پینے والے مرد کو سٹائلش کہا جاتا ہے، وہیں سگریٹ پینے والی عورتیں بد کردار ہیں۔ حالانکہ سگریٹ دونوں کے پھیپھڑوں کو ہی نقصان پہنچاتی ہے، کردار کو نہیں۔ وہ پوری رات روتی رہی تھی۔ حذیفہ کھانا کھانے کے بعد دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا۔ اس نے اچھا کیا تھا جو کچھ کیا۔ اسے کسی طرح کی کوئی شرمندگی نہیں تھی، اور اگر تھوڑی شرمندگی تھی بھی تو اس نے سر جھٹکتے ہوئے شرمندگی کو خود سے دور کر دیا۔ آخر اس لڑکی کے لیے اس نے اتنی بڑی قربانی دی تھی۔ اسے سب کچھ کھونا پڑا تو اتنا تو اس کا حق بنتا تھا کہ وہ اسے ندامت کے گڑھے میں دھکیل دیتا۔ وہ پوری رات ہی اپنے متعلق سوچتی رہی۔ وہ کیا تھی؟ ہر جگہ سے ٹھکرائی ہوئی ایک معمولی سی لڑکی جس کے لیے کوئی بھی مثبت سوچ نہیں رکھتا تھا۔ باپ نے بد کردار کہا اور بھائیوں نے دھکیلتے ہوئے خود سے الگ کر دیا۔ حذیفہ کے گھر والوں نے اسے بد نسل اور بد ذات کہتے ہوئے اپنے بیٹے سے دور رکھنا چاہا، اور ان کا بیٹا جس کے لیے اس نے سارے جہان کو چھوڑ دیا اسے عجیب القابات سے نوازتا رہا۔ رات کے آخری پہر وہ اٹھی۔ وضو بنانے کے بعد اس نے نماز ادا کی۔ شاید آخری بار وہ ان اذیتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ یہ سب کچھ آسان نہیں، لیکن جب آپ ڈپریشن کی آخری حدوں کو چھو رہے ہوں تو آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اور ان 2 مہینوں نے اس کے ذہن کو بری طرح مفلوج کر دیا تھا۔ وہ بس دل لگانے کے لیے زہرا سے بات چیت کر لیا کرتی، ورنہ اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا جو اس کے دل کی بات کو سن لیتا۔ نماز میں اس نے خدا سے معافی مانگی تھی، اپنے ہر رویے کی، اپنی ہر غلطی کی، اور اسے یقین تھا کہ خدا نے اسے معاف کر دیا ہوگا۔ اس رات وہ کچن میں آئی۔ اس نے جو قدم اٹھانے کے بارے میں سوچا تھا وہ قدم اٹھانے کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، لیکن آج حالات نے اسے اتنا مجبور کر دیا تھا۔ اس نے سرخ آنکھیں اٹھا کر صرف آخری بار حذیفہ کے کمرے کی جانب دیکھا، اور پھر وہ چھوٹا سا تیز دھار چاقو اٹھا کر کمرے میں آ گئی۔ اسے اپنی کلائی پر رکھتے ہوئے اس نے چلا دیا۔ خون کی بوندیں کب تیز دھاروں میں بدلنے لگیں وہ بس روتی رہی تھی۔ تکلیف سے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے کس کس کو یاد نہیں کیا تھا۔ ہر ایک کا چہرہ اس کے ذہن کی سکرین پر دھندلا ہونے لگا۔ اس نے آخری بار چاہا تھا کہ وہ اٹھ کر حذیفہ کو جگائے، اسے بلائے، اسے بتائے کہ وہ محبت کی اس حد تک چلی گئی ہے جہاں پر صرف ضلالت ملتی ہے، اور اس حد سے آگے جانا صرف موت ہے، اور اس نے موت کو بھی قبول کر لیا۔ اگر کوئی اسے یہ کہتا کہ وہ حذیفہ رضا سے محبت نہیں کرتی تو یہ صرف اور صرف خسارہ تھا، کیونکہ اس کی زندگی میں حذیفہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ہو سکتا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے وہ ہوش کھونے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ آج رات کے بعد سب کچھ بدل جائے گا، شاید اس کا نام و نشان مٹ جائے اور اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی
اپنا نام و نشان مٹا دیا تھا، اور اس محبت کا بھی جس نے اسے در در کی ضلالت بخشی تھی۔ وہ نماز ادا کرنے کے لیے اٹھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ رات کا منظر اس کے ذہن کی سکرین پر موجود تھا۔ رات نے اس نے دوبارہ انیکا کو نہیں دیکھا تھا۔ انا کے کھول نے اسے اجازت نہیں دی تھی کہ وہ اس کے کمرے میں جھانک کر دیکھتا، لیکن دل تھا کہ بار بار مضطرب ہو رہا تھا کہ وہ اسے اس گھر میں چلتی پھرتی نظر آئے۔ اس نے کمرے کے دروازے پر دستک دی، لیکن شاید دروازہ کھلا تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر کمرے میں جھانکا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ فرش سرخ مادے سے بھرا ہوا تھا اور فرش پر گرا ہوا وجود مکمل بے حس تھا۔ وہ ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کا دماغ بری طرح جھنجھلا اٹھا تھا، اور پھر چیختے ہوئے وہ اس کی جانب بڑھا اور اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ اس کا چہرہ بالکل زرد تھا، لیکن سانس ابھی چل رہی تھی۔ وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سب کچھ بے سود۔ اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ وہ اسے چھوڑ کر اس سے دور جا رہی ہے، ہمیشہ کے لیے، اور وہ بھاگتے ہوئے گاڑی نکال کر ہاسپٹل کی جانب بڑھا تھا۔ پورا راستہ ہی وہ اسے پکارتا رہا، آج اتنی ہی بےتابی کے ساتھ جتنی بےتابی کے ساتھ وہ پکارتی تھی۔ دل ایسے ہی مچل رہا تھا جیسے آج تک اس لڑکی کا معصوم دل مچلتا آیا تھا۔ دھڑکنیں ایسی ہی تیز تھیں جیسے اس کی دھڑکنیں بےتاب رہا کرتی تھیں، یعنی محبت میں بھی مکافات دہرایا جا رہا تھا۔ آج حذیفہ رضا کی باری تھی کہ وہ اسے جی بھر کر تڑپاتی۔ ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ حالات کچھ زیادہ خراب ہیں، کیونکہ اسے لانے میں کافی دیر ہو چکی ہے، بہت سا خون ضائع ہو چکا ہے، لیکن اس نے منت کر ڈالی تھی کہ ہر حال میں اسے بچا لیا جائے، لیکن یہ تو خدا کے ہاتھ میں تھا۔ ڈاکٹرز نے تسلی اور دعا کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ وہ بےتابی میں رہا۔ گھٹن اتنی بڑھ گئی کہ سانس لینا دشوار تھے۔ رات کا کارنامہ اس کے ذہن کی سکرین پر چل رہا تھا۔ اس کے الفاظ اس کے دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ آخر وہ اتنا بے حس کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک محبت میں بے بس لڑکی کو اس نے اتنا ستا دیا؟ اگر حالات سے مجبور ہو کر اسے اپنا ہی لیا تھا تو اس کی محبت کو بھی اپنا لیتا۔ آخر کیا چلا جاتا؟ وہ انا کا کھول توڑ دیتا۔ آج اسے خود سے دور جاتا ہوا دیکھ کر وہ کیوں اس قدر تڑپ رہا تھا؟ اس نے سب سے پہلے علی کو کال کی، اور علی جیسے ہی ہاسپٹل میں داخل ہوا تھا وہ بھاگتے ہوئے اس کے گلے سے لگ گیا۔ آج وہ علی کے سامنے پہلی بار چھوٹا بھائی بن کر رویا تھا، اور علی نے اس کے تڑپتے ہوئے وجود کو خود میں سمیٹ لیا۔ فکر مت کرو، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تم بتاؤ آخر یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ علی نے خود ڈاکٹر سے بات کی تھی، لیکن ابھی کوئی مثبت جواب نہیں آیا تھا۔ اس نے ساری سچویشن علی کے سامنے رکھ دی، اور علی اسے حیرت سے دیکھتا رہا۔ پہلے دن سے بنی ہوئی کہانی اس نے علی کے سامنے دہرا دی تھی، اور علی نے اذیت سے سر جھکا لیا۔ ایک معصوم سی لڑکی اس قدر محبت کا شکار تھی کہ اسے یہ قدم اٹھانا پڑا، اور وہ بھی اس شخص کو پا لینے کے بعد۔ اسے اپنے بھائی پر بھی ترس آیا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اگر 24 گھنٹوں کے بعد اسے ہوش آ گیا تو پھر اس کی حالت میں بہتری آ جائے گی، اور 24 گھنٹے بہت مشکل تھے۔ زارا کے نمبر پر کال کرتے ہوئے اس نے زارا سے کہا تھا کہ وہ اس کی ماں کو بتا دے۔ علی نے اپنے باپ کو بھی سب کچھ بتا دیا تھا، اور وہ ندامت سے وہیں کھڑے رہے۔ ان کے بیٹے نے محبت نہیں کی تھی، بلکہ محبت میں ڈوبی ہوئی ایک لڑکی کو سہارا دیا تھا، صرف اس کی عزت بچانے کے لیے، اور وہ سمجھ ہی نہیں پائے۔ شاید وقت گزرنے کے بعد سب کو ہی پچھتاوا ہوتا ہے۔ رخسانہ بیگم نے چیختے ہوئے ندیم بیگ کے سامنے اپنی بیٹی کی حقیقت کھول دی تھی۔ وہ موت کے مقام پر کھڑی ہے۔ اس کے بھائیوں نے اس وقت بھی جانے سے انکار کر دیا، لیکن نہ جانے کس ندامت کے زیر اثر ندیم بیگ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ رخسانہ بیگم کے ساتھ ہاسپٹل تک آیا تھا، اور رخسانہ بیگم کی حالت کافی خراب تھی۔ ندیم بیگ نے پہلی بار اسے تڑپتے ہوئے لڑکے کو دیکھا تھا جو ان کی بیٹی کی تکلیف میں رو رہا تھا۔ شاید اس کا انتخاب بہتر تھا۔ وہ سر جھکا کر کافی دیر سوچتے رہے۔ جب ڈاکٹرز نے آ کر اطلاع دی کہ اسے ہوش آ گیا ہے، شکر گزاری کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔
کمرے میں منتقل کرنے کے بعد حذیفہ نے اس سے ملاقات کی تھی۔ علی کے بعد حسن رضا ندرت بیگم کے ساتھ ہاسپٹل تک آئے تھے، لیکن حذیفہ کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ان سب کے سامنے، اس لڑکی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے شدت سے رو رہا تھا اور وہ بھی اذیت سے حذیفہ کو دیکھ کر روتی رہی تھی۔ اس شخص کے نصیب میں آ کر اس نے اسے تکلیف اور اذیتوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا تھا، لیکن اس بار حذیفہ رضا نے وعدہ کیا تھا کہ اس زندگی کی شروعات اتنی حسین ہوگی کہ اس میں کسی کو بھی مداخلت کی اجازت نہیں ہوگی۔ ندیم بیگ نے معافی طلب کرنی چاہی۔ حسن رضا صاحب اسے اس بات پر قائل کر رہے تھے کہ وہ اپنے وصیت نامہ بدلوا دیں گے، وہ اسے دوبارہ اس کا حق اور حصہ دیں گے۔ عاق نامہ منسوخ کروا دیا جائے گا۔ ندرت بیگم نے التجا کی تھی کہ وہ گھر لوٹ آئے، لیکن اس نے سب سے معذرت کر لی تھی۔ اسے کچھ نہیں چاہیے تھا، بس اس بے ضرر سی معصوم لڑکی کے ساتھ ایک حسین شروعات، ایک محبت بھری پرسکون زندگی کی شروعات کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک دوسرے کے سہارے کے لیے کافی تھے۔ ندرت بیگم کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر روز ان سے ملنے آیا کرے گا، لیکن اب اس حویلی میں دوبارہ نہیں آ سکتا۔ جو رشتے ایک بار آپ سے اپنا دامن چھڑا لیں، دوبارہ ان پر اعتماد نہ کریں تو بہتر ہے۔ ان کے ساتھ تعلقات بہترین رکھیں، پھر بھی ان پر انحصار مت کریں۔ خدا نے اسے نئی زندگی عطا کی تھی اور یہ زندگی بھی حذیفہ رضا کے نام تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی اور تھا بھی نہیں، وہ جس کے سہارے زندہ رہتی، اور آج کے بعد یہ حسین شروعات صرف محبت کے نام تھی۔ ایسی محبت جو ایک جنون بھری عاشق لڑکی کے نام لکھی گئی۔